یہ صرف ایک لڑائی نہیں تھی، یہ طاقت اور بے بسی کے درمیان جنگ تھی۔ ایک ایسا منظر جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں قانون صرف کمزور کے لیے ہے۔ کراچی کا پوش علاقہ ڈیفنس، جہاں طاقتوروں کے لیے قانون اکثر بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی سا حادثہ ہی تو تھا، موٹر بائک نے قیمتی اور مہنگی گاڑی کو ہلکا سا ٹچ کیا تھا، بس اتنا ہی تو ہوا تھا۔ لیکن پھر وہ قہر برسایا گیا جو شاید موٹر سائیکل سوار اور اس کی بہنیں کبھی نہ بھول پائے۔ انسانیت کی تذلیل ہر حد پار کر دی گئی۔ گاڑی سوار سلمان فاروقی خود کو سرکاری افسر بتا رہا تھا، اپنے اثر اور رسوخ کے نشے میں چور بے بس نوجوان پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہ بہنیں جو ہاتھ جوڑ کر بھائی کی جان کی بھیک مانگتی رہیں، جن کے آنسو شاید قیامت تک اس سڑک کو شرمندہ کرتے رہیں گے۔ لڑکیاں رو رہی تھیں، ہاتھ جوڑ رہی تھیں، لیکن ایک مرد حیوانیت پر اترا ہوا تھا۔ آس پاس کے لوگ تماشائی بنے تھے، خاموش تھے اور بے حس بھی۔ جب ویڈیو وائرل ہوئی تب جا کر پولیس نے قدم اٹھایا، سلمان فاروق پکڑا گیا، اس کے ملازم گارڈ گاڑی گرفت میں آئے ہیں۔ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ سلمان فاروقی کوئی سرکاری افسر نہیں تھا، بلکہ ایک پرائیویٹ کمپنی کا سربراہ ہے، جس نے اپنے اثر رسوخ سے قانون کو روندنے کی کوشش کی، یعنی طاقت، شہرت اور تعلقات کا نشہ سڑک پر اپنی درندگی دکھاتا رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ویڈیو نہ ہوتی اور اگر سوشل میڈیا پر شور نہ ہوتا تو کیا انصاف بھی نہیں ہوتا؟ کیا حقیقت کا چہرہ بے نقاب ہوتا؟ یہ سوال صرف سلمان فاروقی کا نہیں، یہ سوال ہر اس انسان کا ہے جو اس ملک میں کسی طاقتور کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ کیا صرف ویڈیو وائرل ہونے پر انحصار کیا جاتا رہے گا؟ کیا جرم تبھی جرم ہوگا جب وہ کیمرے میں آ جائے؟ کیا انصاف کا دروازہ صرف وائرل ہونے سے ہی کھلتا ہے؟